بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اے بنی اسرائیل رسولنا بالبینات المعجزات، اور یقیناً ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ان کا مرجع بتا دیا، اور یقیناً بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول تشریف لائے بینات کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ، طرح طرح کے معجزے رسولوں کو دیے گئے اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر اس کے بعد بھی بہت سے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے بہت سے پھر بھی ملک میں روئے زمین میں فساد مچاتے پھرتے رہے، سرکشی کرتے رہے۔ لمسرفون تجاوزون الحد، حد سے تجاوز کرتے رہے، کس کے ذریعے؟ بالکفر والقتل، کہ انہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا اور قتل کیا، انبیاء کرام کو بھی شہید کیا، باقی آپس میں بھی، وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ یعنی قتل و کفر کے ذریعے پھر بھی وہ زمین میں فساد مچاتے رہے، سرکشی پر آمادہ رہے۔ بہت سے لوگ، کچھ تو ہدایت یاب ہو گئے لیکن بہت سے سرکشی میں مبتلا رہے۔ وَنَزَلَ فِي الْعُرَانِيِّينَ لَمَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَهُمْ مَرْضَىٰ، یہ آنے والی آیت کریمہ اہل عرینہ کے بارے میں نازل ہوئی، ان سے متعلق نازل ہوئی۔ عرینہ ایک قبیلے کا نام تھا، تو اہل عرینہ اس قبیلے والے، جیسے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا جوہنی، تو یہ عرانی کی جمع عرانیین، تو جوہنی قبیلہ جوہینہ سے متعلق، قبیلہ جوہینہ سے تعلق رکھنے والے، تو جیسے جوہینہ سے جوہنی ویسے عرینہ سے عرانی۔ یہ آیت کریمہ ان اہل عرانہ کے بارے میں نازل ہوئی لما قدموا المدینۃ وہم مرضیٰ، جب وہ مدینے میں حاضر ہوئے، مدینہ پہنچے، حال یہ ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ فأذن لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ان یخرجوا الی الابل، کہ وہ اونٹوں کی طرف نکل جائیں، جہاں اونٹ ہیں وہاں چلے جائیں، وَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، اور وہاں جا کے وہ اونٹوں کا پیشاب اور اونٹوں کا دودھ پئیں، صحت انہیں حاصل ہو جائے گی۔ انہوں نے آ کے شکایت کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ آئے اور منافقانہ طور پر اسلام ظاہر کر کے آئے، پکے مسلمان ہو کر نہیں آئے تھے، لیکن جب مدینے میں آئے تو وہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، وہاں ان کا مزاج، ان کی طبیعت ٹھیک نہ رہی، پیٹ پھولنے لگا، چہرہ زرد پڑنے لگا، بیمار ہو گئے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، مدینے کی آب و ہوا تو ہمیں راس نہیں آ رہی، یہاں تو ہم بیمار پڑ گئے، اب ہماری شفا کی کوئی ترکیب بتائیے، کوئی دوا علاج بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم مدینے سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ رہتے تھے، وہاں ان سے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ اور جا کے ان اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو، تو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ شبہ نہ رہے کہ اب تو پیشاب پینے کی اجازت حدیث میں مل گئی ان لوگوں کو، تو اب کسی بھی حرام چیز کو علاج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول نے انہیں جو پیشاب پینے کی اجازت دی تھی وہ ان کے لیے خاص وحی تھی، ان کے لیے یہ حکم خاص تھا، تو اللہ کے رسول نے وحی کے نزول کے بعد انہیں اجازت دی تھی کہ جاؤ تم پیشاب پیو، دودھ پیو، صحیح ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہم کسی حرام چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس میں شفا یقینی نہیں ہے۔ کسی بھی حرام چیز سے شفا یا علاج نہیں کر سکتے حصول شفا کے لیے، اس لیے کہ اس سے حصول شفا یقینی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں جب وحی کے ذریعے اللہ کے رسول بتا دیا گیا تو ان کی شفا یقینی طور پر کس میں تھی؟ پیشاب ہی میں تھی۔ بہرحال انہیں اللہ کے رسول نے اس بات کی اجازت دی کہ جہاں صدقے کے اونٹ بند رہے ہیں وہاں جاؤ اور جا کر کے وہیں رہو، پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ فلما صحوا، ان لوگوں نے یہی کیا، وہاں گئے، پیشاب اور دودھ دونوں استعمال کیا، تو یہ صحت مند ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ فلما صحوا، جب یہ صحت یاب ہو گئے تو قتلوا الراعی واستاقوا الابل، تو انہوں نے اس چرواہے کو تو قتل کر دیا اور اونٹ ہٹا کر لے گئے، کھول کر کے لے گئے وہاں سے اونٹ۔ اس کے جو چرواہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت یسار، تو وہاں وہ مستقل رہتے تھے، انہی کی نگرانی میں تھے وہ سارے اونٹ۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے کیا کیا، جب صحت مند ہو گئے، چونکہ منافق تو تھے ہی اندر سے، تو انہوں نے ان کو شہید کیا اور شہید کر کے اونٹوں کو کھولا اور لے کے چل دیے۔ یہ 8 لوگ تھے تقریباً،
لے کے بھاگ گئے. ادھر مدینہ طیبہ میں جب خبر ہوئی کہ ایسے سے آپ نے جن کو اجازت دی تھی وہ تو کھول کے لے کے چلے گئے اونٹوں کو بھی، اور حضرت یسار کو بھی شہید کر گئے، اور انہوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا. ان کی آنکھوں میں بھی تیر اور آنکھوں میں کانٹے چبو دیے تھے، آنکھیں بھی خراب کر دی تھیں ان کی. تو اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ 20 لوگوں کا ایک وفد بھیجا حضرت عبداللہ بن بجلی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، اور کہا پکڑ کے لاؤ انہیں. تو یہ اپنے قبیلے کے اپنے قریب میں پہنچ چکے تھے، وہیں سے پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور لائے گئے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو ویسے ہی قتل کرو جیسے یہ یسار کو قتل کر کے گئے ہیں. چنانچہ انہیں قتل کیا گیا، ان کی آنکھیں بھی خراب کی گئیں. فرمایا کہ ان کی سزا یہی ہے. سخت غضبناک ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال تو یہ اہل عرینہ جب صحت مند ہو گئے تو انہوں نے راعی کو یعنی حضرت یسار کو جن کی نگرانی میں وہ اونٹ تھے انہیں قتل کر دیا. وسطاق الابل، اور جتنے اونٹ تھے انہیں ہگا کر لے گئے. تو آیت کریمہ یہ نازل ہوئی. کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ بمحاربۃ المسلمین، کہ یقیناً ان لوگوں کی جزا، ان لوگوں کی سزا جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. اللہ رسول سے جنگ کرنے کا مطلب بمحاربۃ المسلمین، مسلمانوں سے جنگ کر کے اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں. یہاں مضاف محذوف ہے. الذین یحاربون اولیاء اللہ و اولیاء رسولہ، جو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے یا رسول کے دوستوں یعنی مسلمانوں سے. تو مسلمان اللہ کے دوست ہیں، تو جو مسلمانوں سے جنگ کر کے نتیجتاً کس سے جنگ کرتے ہیں؟ وہ مسلمانوں سے نہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہی ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جو زمین میں فساد مچانے میں دوڑتے ہیں، یعنی فساد مچاتے پھرتے ہیں، فساد مچانے میں کوشش کرتے ہیں، فسادی ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جو زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ، یعنی کیا مطلب؟ زمین میں فساد مچانے سے راہزنی کرتے ہیں، قطاع طریق ہیں، راہزنی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں. تو ان کی سزا بیان کی گئی ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، نمبر 1، او یصلبوا، یا انہیں سولی دے دی جائے، سولی دے دیے جائیں وہ، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا جائے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں. وارجلہم من خلاف، اور پھر دوسری طرف ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یعنی جانب خلاف سے پاؤں کا. اگر داہنا ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. تو ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے. تم کہاں پھنس گئے تھے؟ چلو. ایدیہم الیمنا وارجلہم الیسرا، یعنی ایدیہم رجلہم من خلافن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے داہنے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور بائیں پیر کاٹ دیے جائیں. او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے، یعنی انہیں جلا وطن کر دیا جائے، ان سے شہر خالی کرا لی جائے، شہر سے باہر کر دیا، یا انہیں شہر بدر کر دیا جائے، جلا وطن. او لترتیب الاحوال، حضرت مفسر فرماتے ہیں یہاں جو او آیا ہے ان یقتلوا کے بعد قتل کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے او یصلبوا، یا انہیں وصولی دے دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا. تو یہ او ہے، یہ ترتیب احوال کے لیے ہے، یعنی یہ دیکھو کہ ان کا حال کیا ہے، حسب حال ان کو سزا مقرر کی جائے گی. یہ نہیں کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک سزا دے دی جائے، نہیں، اگر مجرم کا حال یہ ہے تو یہ سزا، یہ حال ہے تو یہ سزا، یہ حال ہے تو اس طرح 4 سزائیں بیان کی گئیں 4 جرم کے اعتبار سے. کیا کیا؟ جیسے تو یہ ترتیب احوال کی نہیں ہے. فالقتل لمن قتل فقط، پہلے کیا؟ ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے. تو قتل کسے کیا جائے گا؟ جس نے صرف قتل کیا ہوگا، تو قتل کی سزا قتل، اسے قتل کیا جائے گا. والصلب لمن قتل واخذ المال، اور سولی کی نہیں دی جائے گی. سولی پر کون چڑھائے جائیں گے؟ لمن قتل واخذ المال، جنہوں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹ لیا. تو یہ ڈبل جرم ہو گیا نا. تو جنہوں نے صرف قتل کیا ہے انہیں قتل کیا جائے، اور جنہوں نے قتل کر کے مال بھی لوٹ لیا انہیں سولی دی جائے. والقطع لمن اخذ المال ولم يقتل، اور قطع یعنی ہاتھ پیر کن کے کاٹے جائیں؟ جنہوں نے صرف مال لیا، ولم یقتل، اور قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹ کر کے لے کے چلے گا، قتل نہیں کیا، تو ان کی سزا صرف ہاتھ کاٹ دیے جائیں.
اور پیر کاٹ دیے جائیں. والنفی لمن اخاف فقط، اور جلا وطن کن کو کیا جائے گا؟ انہیں کیا جائے گا جنہوں نے صرف خوف زدہ کیا ہو، ڈرایا اور دھمکایا ہو، تو ان کی سزا کیا ہے؟ جلا وطن کر دو. تو 4 سزائیں. قتل کر ڈالو، پہلی چیز یہ، ان لوگوں کی سزا یہ ہے. تو کنہیں قتل کرنا ہے؟ جنہوں نے صرف قتل کیا. یا دوسری سزا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے. یہ کنہیں چڑھایا جائے گا؟ جنہوں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹ لیا. یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں. یہ کس کی سزا؟ جنہوں نے صرف مال لیا ہے، قتل نہیں کیا ہے. اور چوتھی سزا تھی کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. یہ کس کی سزا؟ جو صرف ڈرا دھمکا کر کے چلے گئے، نہ مال لوٹا اور نہ قتل کیا. قالہ ابن عباس، حضرت ابن عباس سے یہی مروی ہے، انہوں نے یہی ارشاد فرمایا. وعلیہ شافعی، اور امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے. چونکہ یہ کیا ہیں؟ خود مفسر شافعی ہیں، تو انہوں نے اپنا مذہب ذکر کیا. وَأَصَحُ قَوْلَيْهِ أَنَّ الصُّلْبَ ثَلَاثًا بَعْدَ الْقَتْلِ، لیکن امام شافعی کے بھی 2 قول ہیں. ان میں صحیح تر قول یہ ہے کہ انہیں قتل کے بعد 3 دن تک سولی پہ لٹکایا جائے. یعنی قتل کر کے، ظاہر سی بات ہے مر تو گئے، انہیں سولی پر چڑھائے 3 دن یا اس سے کچھ کم، اتنے دنوں تک یا اتنی مدت تک جس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے، لوگ دیکھ لیں ارے باپ رے باپ. تو مارنے کے بعد انہیں سماج چوراہے پہ لٹکایا جائے سولی پر، تاکہ لوگ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں. وقیل قبلہ قلیلا، اور ایک قول یہ بھی ہے امام شافعی سے منسوب کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے تھوڑی دیر سولی پر لٹکا دیں، اس کے بعد پھر قتل کریں. ایک تو یہ کہ پہلے قتل کر دیں، قتل کرنے کے بعد 3 دن لٹکا کر رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اور ایک یہ نہیں، پہلے تھوڑی دیر سولی پہ لٹکا دیں، اس کے بعد پھر قتل کر دیں. یعنی جان نکلنے سے پہلے اتار لیں، روح نکلنے سے پہلے اتار لیں، اس کے بعد پھر قتل کریں. وَيُلْحَقُ بِالنَّفِي مَا أَشْبَهُ فِي التَّنْكِيلِ مِنَ الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ، اور نفی یعنی شہر بدر کرنے کے ساتھ ہی لاحق کر دیا اس سزا کو بھی جو سزا میں اور تکلیف میں اسی کے مشابہ ہے. یعنی جلا وطنی سے جو پریشانی اور جو تکلیف ہوتی ہے، جو اذیت پہنچتی ہے، اس تکلیف میں جو چیز مشابہ ہے اس کو اسی کے ساتھ لاحق کر دیا. مثلا من الحبس وغیرہ، مثلا کسی کو قید کر دینا. آدمی سے اپنا شہر چھوڑوا دیا جائے تو بڑی دقت ہو جائے گی نہیں؟ خاندان چھوٹ گیا، گھر چھوٹ گیا، مکان چھوٹ گیا، دکان سب چھوٹ گئی، وہ بالکل الگ تھلگ ہو گیا، چھوڑ دیا، مبارک پور سے باہر پہنچا دیا اسے. تو اب یہی حال کس میں ہوتا ہے؟ جیل میں بھی ہوتا ہے. کہ جیل میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ پکڑ کے لا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ مشابہ ہے کہ نہیں اس سے جلا وطنی سے؟ کہ جیسے جلا وطنی میں تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، ویسے ہی جیل میں بھی تکالیف اور مشکلات ہیں. تو یہ بھی اسی کے ساتھ لائق ہے. اب حاکم جس کو مناسب سمجھے، یا تو اس کو یہاں سے شہر بدر کر جاؤ، تم یہاں رہنے کے لائق نہیں، جاؤ فلاں جگہ جاؤ، بنارس جاؤ، دلی جاؤ، کہیں جاؤ. اور یا یہ ہے کہ نکال کے اسے اعظم گڑھ جیل میں ڈال دے. دونوں کا حاصل ایک ہی ہے. ذالکہ اے جزاء المذکور، یعنی یہ جو ساری جزائیں ذکر کی گئی ہیں، الجزاء المذکور اسی نے ذکر کیا گیا کہ ذالکہ کا مشار الیہ، یہ 4 سزائیں ہیں. قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، جلاوت میں. تو یہ ذالکہ تو واحد ہے نا، اس کا مشار الیہ واحد ہونا چاہیے، مگر واحد نہیں بلکہ 4 ہیں، جمع ہیں. تو وہ بتایا کہ یہ اس کا مشار الیہ یہ مذکورہ 4 سزائیں نہیں بلکہ الجزاء المذکور. اور جزائے مذکور کیا ہے؟ واحد ہے. تو یہ جو ہم نے مذکورہ جزائیں ذکر کی ہیں، یہ ساری جزائیں لہم خزی سلم فی الدنیا، یہ دنیا میں تو ان لوگوں کی نہیں کیا ہے؟ ذلت و رسوائی ہے. ظاہر سی بات ہے، بڑی ذلت کی بات ہے، قتل ہو جانا، ہاتھ پیر کٹ جانا، سولی چڑھا جانا، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے، ان مجرموں کی لیے دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم ہے. اور وہ کیا ہے؟ عذاب نار ہے. تو ان کا دنیاوی بھی عذاب ہے اور اخروی بھی عذاب ہے. دنیاوی عذاب یہ سزائیں جاری کرنا، ان کو برحق جاری کرنا، اور اخروی عذاب عذاب النار. الا الذین تابوا من المحاربین والقطاع، ہاں اگر وہ لوگ تائب ہو جائیں. کون؟ من المحاربین، ان محاربین سے جو اللہ رسول سے جنگ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ رسول کے ماننے والوں سے، مسلمانوں سے جنگ کرنے والے ہیں. اگر یہ جنگ کرنے والوں میں سے توبہ کر لیں کچھ لوگ، والقطاع، اور قطاع طریق یعنی راہ زنی سے، ڈاکہ زنی سے یہ لوگ توبہ کر لیں. من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر چکے ہو، ان پر قابو پا چکے، یعنی گرفتاری سے پہلے، اس سے پہلے وہ تائب ہو جائیں کہ تم انہیں، گرفتاری کے بعد تو تائب ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. چور نے چوری کی، اب وہ پکڑ بھی گیا، قاضی کے یہاں عدالت میں پیش بھی ہو گیا، کیس چلا گیا، تو اب اسے معافی کا کوئی سوال نہیں ہے، اب تو اس کا ہاتھ کٹ نہیں کٹنا. لیکن گرفتاری سے پہلے، تمہارے قابو پا لینے سے پہلے اگر وہ تائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمْ مَا أَتَوْهُ رَحِيمٌ بِهِمْ، تو تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، ما أَتَوْهُ، جو کچھ بھی انہوں نے جرم کیا ہے، جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہے، اللہ اس کو بخشنے والا ہے، رحیم بہم، اور اللہ ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں عبر بذالک دون فلا تحدوہم، حضرت یہاں جو تعبیر کیا گیا کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، تائب ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو بخشنے والا ہے، ان پر رحم فرمانے والا ہے، تو یہاں تعبیر کی ان اللہ غفور رحیم، یہ نہ فرمایا کہ فلا تحدوہم، اگر وہ تائب ہو جائیں تو ان کو سزا مت دینا۔ دو چیزیں ہوئیں، حج جاری ہونا یہ دنیاوی سزا، اور عذاب علیم اخروی سزا، ایک حق العبد ہے، ایک حق اللہ ہے نا۔ تو اگر وہ تائب ہو جاتے ہیں تو اللہ کی جو سزا یعنی حدود اللہ جو ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ فلا تحدوہم یہ نہیں فرمایا، اگر فرمایا جاتا اگر توبہ کر لیں تو ان پر حج جاری نہ کرو، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، اگر توبہ کر لیتے ہیں اللہ معاف فرمانے والا، تو وہ اللہ کے حقوق معاف ہوں گے، حدود اللہ معاف ہوں گے۔ لیفید، یہ ایسا کیوں، یعنی یہ تعبیر کیوں ہوئی، ان اللہ غفور فرمایا، غفور الرحیم فرمایا، لا تحدوہم نہ فرمایا، تاکہ اس بات کا افادہ ہو کہ انہ لا یسقط عنہ بتوبتہ الا حدود اللہ، کہ ان کی توبہ سے کیا چیز ساقط ہوگی، صرف حدود اللہ ساقط ہوں گی، دونوں حقوق الآدمیین، حقوق العباد ثابت نہیں ہیں۔ اگر کسی نے مان لیجئے کسی کا مال چرا لیا اور پھر وہ توبہ کر لی اس نے، تو اب چوری سے پہلے یعنی پکڑنے سے پہلے، گرفتاری سے پہلے توبہ اگر کر لی ہے تو جو مال حق العبد ہے اس کے ذمہ ہے، وہ تو اسے دینا ہی دینا ہے، البتہ جو سزا تھی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو حقوق اللہ معاف ہوں گے، حقوق العباد جو اس کے ذمہ ہے وہ نہیں معاف ہوگا۔ قضا ظاہر علی، کہتے ہیں حضرت مفسر کہ یہ مجھے وہ چیز ہے جو ظاہر ہوئی ہے، یعنی مجھے یہی محسوس ہوتا ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں، مجھ پر یہی ظاہر ہوا، مجھے یہی معلوم ہوتا ہے۔ ولم ارى من تعرض له، اور میں نہیں دیکھتا یا مجھے نہیں معلوم کہ اس میرے نظریے سے کسی نے تعرض کیا ہو، یعنی کسی مفسر نے کوئی تعرض کیا ہو، بلکہ میری اس رائے سے موافقت ہی کی ہے۔ واللہ عالم، پھر بھی فرماتے ہیں باقی اللہ ہی خوب جانتا ہے اپنی مراد۔ فَإِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ، پس جب اس نے قتل کر دیا اور مال بھی لے لیا، تو يُقْتَلُ وَيُقْطَعُ، تو وہ قتل بھی کیا جائے گا اور قطع بھی کیا جائے گا، یعنی اگر کسی نے کسی کا مال چرا کے اسے قتل بھی کر دیا تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور جو مال چرایا ہے اس کے بدلے میں قطع بھی کیا جائے گا۔ امام شافعی کا مذہب ہے۔ وَلَا يُسْلَبُ، اور اس کو يُسْلَبُ سولی نہ دی جائے گی۔ اگر مال چرا لیا تھا تو اگر 10 درہم سے زیادہ کی مقدار ہے اس کی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ امام شافعی، وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلِ شافعی، امام شافعی کی دو قولوں میں سے یہی قول زیادہ صحیح ہے، برخلاف احناف کے۔ احناف کے یہاں کیا ہے، اگر چوری بھی کر لی ہے مال بھلے وہ واپس کیا جائے گا اگر موجودہ ہے تو، اور اگر موجود نہیں ہے تو وہ ساقط ہو جائے گا، لیکن قتل بھی کیا ہے اور چوری بھی کی ہے، قتل بھی کیا ہے اور چوری بھی کی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے یہاں صرف قتل ہی کیا جائے گا، قطع والی سزا اسی میں داخل ہو جائے گی، قطع والی سزا الگ نہیں دی جائے گی۔ امام شافعی کی یہاں قتل الگ کرنا ہے اور قطع الگ کرنا ہے، ان میں تداخل نہیں ہوگا۔ یہ نور المار میں پوری بحث ہے۔ اگر پس جب کسی نے قتل کر لیا اور مال بھی لے لیا تو یقتل و یقطع، تو وہ قتل بھی کیا جائے گا اور اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، مگر سولی نہ چڑھائی جائے گی۔ یہی امام شافعی کا ایسا قول ہے۔ ولا تفید توبته بعد القدرت، لیکن بعد قدرت اس کی توبہ مفید نہ ہوگی۔ علیہ شیئن، یعنی بعد قدرت اس پر قابو پا لینے کے بعد توبہ اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی۔ لا تفید توبته شیئن، اس کو توبہ کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی۔ وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيْهِ أَيْضًا، اور یہ بھی امام شافعی کی دو قولوں میں سے صحیح تر قول ہے۔